اسٹیبلشمنٹ سے آزادی کیسے ملے گی، اور اس میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اس کو آپ خلائی مخلوق کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ ابھی جو بہت بڑے سائنٹسٹ تھے اس کے انگلینڈ کے اندر، جس نے اسٹیفن ہاکنگ کی میں نے وصیت پڑھی سینٹ کے اندر، کہ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا ہے کہ اس کائنات میں کہیں کوئی دوسری مخلوق موجود ہے. اس کی آخری وصیتوں میں سے تھی. اور یہ مجھے یقین ہے کہ اس کائنات میں کوئی خلائی مخلوق موجود ہے، لیکن میں انسانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اس خلائی مخلوق سے کوئی رابطہ نہ رکھے، وہ اس میں انسانیت کی خیر نہیں. تو میں نے کہا اسٹیفن ہاکنگ کی موت پر میں سیاستدانوں کو یہ وصیت ان کی یاد دلاتا ہوں کہ خلائی مخلوق تو موجود ہے، لیکن اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ، اس میں آزادی کے لیے چند اقدامات کرنے ہوں گے سیاسی جماعتوں کو. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ ایک تو اس لیے آتی ہے کہ اقتدار کی ہرس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، پاور کو ایکسرسائز کرنے کا جو ایک دائرہ ہوتا ہے، جبلت ہے، ایک وہ ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ طاقت اس کو کہتی ہے جو اپنے آپ کو شو کرے، اپنا اظہار کرے. تو طاقت پہ ہے، ڈنڈے کی طاقت ہے، بندوق کی طاقت ہے. وہ پھر اگر پراپر طریقے سے اس کو کاؤنٹر نہ کیا جائے تو اپنی طاقت کا جو ہے وہ اپنا اظہار کرے گی. تو ایک چیز ایک وجہ تو یہ ہے، جس کو برطانوی جب یہاں سے جا رہے تھے برٹش انڈین آرمی، تو اس وقت جو آخری جنرل گریسی تھے، غالباً جنرل گریسی اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے بوناپارٹزم، کہ پاکستان میں جو فوج ہے اس کے اندر بوناپارٹزم ہے. بوناپارٹزم یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر اپنے آپ کو حکمران سمجھے اور اس میں حکمران بننے کے جراثیم موجود ہیں. میں جراثیم کا لفظ دانستہ طور پر استعمال کر رہا ہوں کہ جراثیم ایک منفی چیز ہے اور اس کی موجودگی خطرناک ہوتی ہے جسم کے لیے اور قومی وجود کے لیے. تو بوناپارٹزم ایک چیز ہے، بوناپارٹزم اس وجہ سے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل کلاس جو ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ کمزور ہے، کئی حوالوں سے کمزور ہے. وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتی. اس کیپیسٹی بلڈنگ کی نہ ہونے کی وجہ سے ویکیوم پیدا ہوتا ہے، خلا پیدا ہوتا ہے. اور سائنس کا اصول یہ ہے کہ خلا جہاں پیدا ہوتا ہے تو کوئی ادھر ادھر سے کوئی طاقت آ کے اس خلا کو پر کر لیتا ہے، خلا نہیں رہتی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا خلائی بوناپارٹزم کو ختم کرے اور انٹرونشن کے یہ جو روایت ہے اس کو ختم کرے، اور ساتھ ساتھ ہماری اپنی جو سیاسی جماعتیں ہیں، پولیٹیکل کلاس ہے، وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. جیسے کہ ابھی ترکی کے اندر ہوا کہ جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں پرفارمنس آپ کی اچھی ہوتی ہے، آپ ڈیلیوری کرتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ کے کال کی ضرورت نہیں ہوتی. بغیر کال دیے لوگ خود آپ کی دفاع اور جمہوریت کی دفاع کے لیے آگے آتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے. اس میں چند چیزیں تجویز کرتا ہوں، آپ لوگ اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں. پھر ایک ہے انٹرنل ڈیموکریسی. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی ہوتی ہے. ہماری سیاسی جماعتیں فیملی آؤٹ فٹس ہیں، ڈی این اے کی بنیاد پہ قیادت ملتی ہے. ڈی این اے میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ملتی. تو جب تک آپ ڈی این اے بیسڈ لیڈرشپ کا خاتمہ نہیں کریں گے اور انٹرنل ڈیموکریسی کی طرف نہیں آئیں گے. فیل ڈارٹ جو ہیں تقریباً گزشتہ 5 سال سے انٹرنل ڈیموکریسی کو گیج کرتا ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی ٹاپ آف دا لسٹ ہر سال ہے. گزشتہ سال مجھے پتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی انٹرنل ڈیموکریسی کا کیا اور کہا کہ جماعت اسلامی ٹاپ آف دا لسٹ ہے، تو ڈان کا اپنا ایک سوچ، ایک نفسیات ہے. تو ڈان نے اس اداریے میں لکھا ہے کہ ایز یوزول دا ریلکٹنٹ ڈیموکریٹس وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے. لیکن ساتھ ڈان نے لکھا تھا کہ پلڈارٹ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا، پلڈارٹ کو یہ گیج نہیں کرنا چاہیے کہ سیاسی جماعتوں میں کتنی داخلی جمہوریت ہے، انٹرنل ڈیموکریسی ہے، بلکہ پلڈارٹ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ کوئی جمہوریت باقی رہی بھی ہے یا نہیں. جو فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، پارٹی کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اگر ڈیموکریسی ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈیموکریسی ہوتی ہے. اس میں بھی ڈیموکریسی نہیں ہوتی. تو انٹرنل ڈیموکریسی، جب آپ انٹرنل ڈیموکریسی کی طرف آئیں گے عوام کا اعتماد آپ کے اوپر بڑھے گا. نمبر 1. دوسری چیز یہ میرٹوکریسی، باسنگ نہیں، خوشامد، چاپلوس ایسے لوگ جب پارٹیوں کے اندر آتے ہیں
اور باسنگ سسٹم جس میں ہوتی ہے کہ بس یس سر جی، دا باس از آلویز رائٹ، اس کے اوپر چلنے والے اور اختلافی آوازوں کو قتل کرنے والے، تو یہ اس طریقے سے پھر میرٹوکریسی نہیں ہوتی، پھر میرٹ کی بالادستی نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں جو اس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ ٹیلنٹ آگے نہیں آتا، وہ ٹیلنٹ کل ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو دوسری چیز ہے میرٹوکریسی اور باسنگ سسٹم کو ختم کرنا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ پرفارمنس ڈیلیوری، پرفارم کرنا۔ جب آپ اقتدار میں آئیں، کسی بھی سطح پہ اقتدار میں آئیں، تو آپ کے پاس بہت کچھ ہو۔ جیسے ابھی نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے، خاتون وزیر اعظم، وہ 2.5 منٹ میں اپنی پوری کارکردگی بتاتی، تقریباً 2.5 منٹ میں وہ اپنی پوری کارکردگی ایسی روانی کے ساتھ بتاتی ہے۔ آپ یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کے پاس کچھ ہو لوگوں کو بتانے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے، اور لوگ مانیں کہ واقعی ایک ڈفرنس جو ہے وہ ہم نے فیل کیا، تو پرفارمنس ڈیلیوری ہونی چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی، کرپشن کا خاتمہ۔ جب تک آپ کرپشن کے سیاست کو پاک نہیں کریں گے، سیاست کی بدقسمتی سے کچھ تو پروپیگنڈا ہے اور کچھ حقائق بھی ہے۔ کچھ تو پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا اس لیے کہ سیاستدان ہر وقت اکاؤنٹیبل ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ اٹھ کے، جیسے میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میری اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکتے ہیں کہ سر زمین برسر زمین، میرے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، میرے اوپر سوالات کرتے ہیں، میرے بارے میں کوئی بات ہو تو آپ اس کو اٹھاتے ہیں، اور باقی کسی طبقے کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ سیاستدان کی اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی ساری خرابیاں سامنے آتی ہے، اور باقی کسی طبقے کی ایک بھی خرابی سامنے نہیں آتی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ساری گند جو ہے سیاستدانوں میں ہے اور باقی دودھ کے دھلے ہوئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ تو ٹرانسپیرنسی، بہرحال چونکہ یہ سیاستدان ہی اس ملک کے حقیقی وارث ہیں، تو ان کو زیرو ٹالرنس جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے اور ٹرانسپیرنسی کو مینٹین حوالے سے یہ جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک چارٹر دینا چاہیے چند چیزوں کے بارے میں، تاکہ کنٹینیوٹی ہو۔ چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف ایجوکیشن۔ ان 3 چیزوں کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو متفقہ مشترکہ دستاویز بنانی چاہیے، خواہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو۔ یہ اہداف وہ آگے لے کے جائیں گے، تاکہ کنٹینیوٹی ہو، سب کی عزت ہو، سب کی پرفارمنس جو ہے وہ ہو۔ تو چارٹر آف اکانومی، ڈیموکریسی اور ایجوکیشن پر مشتمل، ان 3 چیزوں پر مشتمل ایک چارٹر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اس کو سائن کرنا چاہیے۔